بسم اللہ الرحمن الرحیم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں لفظ مسلم کا اور لفظ اسلام کا معنی بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ اسلام یعنی سلامتی میں داخل ہو جانا، اسلام یعنی صلح میں داخل ہو جانا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی تکالیف سے اور ہر قسم کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ دین اسلام کا نام ہی اسلام اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں داخل ہونا یعنی ہر قسم کی سلامتی میں داخل ہونا ہے۔ قرآن کریم نے ایک لفظ اسلام استعمال کیا اور ایک لفظ ایمان استعمال کیا ہے۔ لفظ اسلام دو معنوں میں اور دو درجوں میں در حقیقت استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ پہلا اسلام وہ ہے کہ جس کا درجہ ایمان سے نیچے ہے، اور دوسرا اسلام کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں وہ اسلام ہے کہ جس کا درجہ ایمان سے اوپر ہے۔ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ وہ اسلام کہ جو ایمان سے نیچے درجہ رکھتا ہے، وہ اسلام ہے کہ جس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہو، یعنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ لیا جائے۔ جو شخص زبان سے یہ کلمہ پڑھ لے، اس کی وجہ سے اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کا نفس، اس کی آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کو ظاہری طور پر مسلمانوں کے تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کے دل کے اندر یہ ایمان موجود نہ ہو۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اسی معنی کی طرف اشارہ کیا کہ جب کچھ اعراب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، قرآن بتاتا ہے قالت الاعراب، اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، اور لیکن یہ کہو کہ تم ظاہری طور پر تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلمنا یعنی ظاہری طور پر قبولیت بتا رہے ہو، تم ظاہری زبان سے تم نے اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن جس کا تعلق قلب سے ہے تو تمہارے قلوب کے اندر ابھی تک ایمان نہیں اترا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترا۔ پس اسلام کا ایک معنی جو قرآن نے بتایا، اور قرآن نے اس معنی میں لفظ اسلام کو استعمال کیا، یعنی ظاہری طور پر اقرار کرنا لیکن دل کے اندر سے معتقد نہ ہونا۔ دوسرے معنوں میں جو لفظ اسلام قرآن میں استعمال ہوا، اور وہ میں نے عرض کیا کہ اس کا درجہ ایمان سے بھی اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اعتراف بھی کرے زبان سے، لیکن قلب میں یعنی دل میں بھی اس پر اعتقاد رکھتا ہو، اور اپنے عمل کے ذریعے اس اعتقاد سے وفا کرے، اور جو اس نے زبان سے جس بات کا اقرار کیا ہے اپنے عمل سے بھی اس کے ساتھ وفا کرے۔ ایمان سے اوپر اس کا درجہ کیوں ہے اس اسلام کا؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور انسان قلب میں اگر کسی بات کو مانتا ہو اور کسی بھی وجہ سے اگر ظاہر میں کوئی کمی ہو، تو وہ یہ اس لفظ اسلام آ کر یہ بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایمان بھی ہو، اور اس ایمان کا ظاہری طور پر اقرار بھی کرتا ہو، اور اس کا عمل بھی اس قلبی ایمان کی گواہی دیتا ہو، اور اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا ہو بد عملی سے، بلکہ وفا کرتا ہو اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی۔ تو یہ اسلام ایمان سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے، اور ایسا انسان
ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اپنی خواہشات اگر دل میں پیدا بھی ہو تو اللہ کی خواہش سے ہٹ کر وہ انسان عمل نہیں کرتا۔ یہ درجہ اسلام ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، اور اس کا اشارہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے پالنے والے نے یعنی ابراہیم کے رب نے، ابراہیم کے پروردگار نے اس سے کہا اسلم، یعنی اسلام لے آ، حالت اسلام میں آ جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ میں عالمین کے پروردگار کے سامنے حالت اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اسلم تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے جو اس رب العالمین کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، اور جو اس کا حکم ہوگا میں اسی کی اطاعت کروں گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، اسی اسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک اور کوئی آئین اگر اللہ کے نزدیک حیثیت رکھتا ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے سپرد کر، باطن سے بھی اعتقاد رکھتا ہو اور ظاہری طور پر بھی اسے دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کا غلام ہے، یہ اللہ کا غلام ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ لفظ اسلام کا بنیادی معنی یعنی سلامتی میں داخل ہو جانا، اور اس کے جو دو درجات کہ ایک ایمان سے نیچے کا درجہ ہے، ظاہری طور پر زبان سے کہنا، دل میں اعتقاد نہ ہونا، اور ایک ایمان سے اوپر کا درجہ ہے یعنی ظاہری و باطنی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور انسان کا عمل بھی گواہی دے جو اس کے قلب میں اعتقاد ہے اس کی صداقت پر اور اس کے ساتھ وفا کرے۔ تو یہ دو معنی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں گے، اور اسی کے تناظر میں انسان اپنے آپ کا اندازہ لگائے کہ میرا اسلام کون سا اسلام ہے۔ دل سے عقیدہ رکھنا، آیا میرا عمل یعنی میں دل سے عقیدہ رکھتا ہوں ان باتوں پر، میرے دل کو یقین ہے، ایمان ہے ان باتوں پر، اور پھر اس کے بعد میرا ظاہر دیکھنے والے آیا سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا عبد ہوں۔ تو ان آیات کے تناظر میں انسان اپنی اس شخصیت کو دیکھ سکتا ہے کہ جو قیامت کے دن جس شخصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔